سب سے پہلے انوار شعبان کی تہنیتیں ہیں اور تبریکیں ہیں. ولی عصر حجت خدا سرکار زمانہ عجل اللہ تعالی. اگر اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سلواتیں آپ نے پڑھی تو کر لی میں نے تقریر. کے لیے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ پیغمبر نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب بالنفاق. جب بھی مجھ پر درود پڑھو یا بھیجو تو بلند آواز سے پڑھو. ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا. نفاق دھل جاتا. ویسے بھی حضرت کے آنے سے پہلے پہلے جس کا نفاق دھل جائے اچھا ہے. علی کے وارث کے آنے سے پہلے، صاحب ذوالفقار کے آنے سے پہلے جس کا نفاق دھل جائے اچھا ہے. اس لیے کہ نہیں دھلے گا تو ذوالفقار سے دھلے گا. نفاق نہیں دھلا تو ذوالفقار سے دھلے گا.
اس لیے سب یہ سمجھ لیں عقیدے کے معاملے میں زمانہ کتنا ہی گزر جائے، کتنا ہی آگے بڑھ جائے، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے. میری اس بات کو لوگ سمجھیں، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے. جو مر گئے وہ بھی، جو زندہ ہے وہ بھی. عقیدے پہ ہر شخص جواب دہ ہے فرزند زہرا کو. اللہ نے 12ویں کو زندہ ہی اس لیے رکھا کہ وہ آ کے عقیدوں کا حساب لے گا، اسی لیے رکھا. اور جب بھی آئے گا اس اطمینان میں کوئی نہ رہے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے ہم مر گئے تو بچ جائیں گے. اس اطمینان میں کوئی نہ رہے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے ہم مر گئے تو بچ جائیں گے. وہ کوئی شخص ہو، بس لفظ کوئی کافی ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جو مر گیا وہ بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ کسی نے، دیکھیے 11 نے، توجہ کیجیے گا، میرا جملہ نہ ضائع کیجیے گا، 11 نے مردے زندہ کیے ہیں معجزہ دکھانے کے لیے. یہ مردے زندہ کرے گا حساب لینے کے لیے. تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ قبر میں گیا تو مطمئن ہے، مر گیا تو اطمینان سے ہے، حساب اسے بھی دینا پڑے گا. اور مردے اٹھیں گے، دیکھیے وہ بھی اٹھایا جائے گا جس نے تمنا کی ہے. ذرا سا ذکر سن لیجیے تو میں آگے بڑھ جاؤں، اس آیت تک آ جاؤں جسے میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے. توحید الہی بتائی دے محمد والے محمد. وہ بھی اٹھایا جائے گا جس نے تمنا کی ہے، وہ بھی اٹھایا جائے گا جس نے تمنا نہیں کی. فرق ہوگا، فرق. جس نے تمنا کی ہے کہ خدا بندہ جب فرزند زہرا آئے تو ہم بھی اٹھائے جائیں، اس کے لیے معصوم کا فکرہ یہ ہے وہ قبر سے اٹھا کے مہدی تک ایسے لایا جائے گا جیسے دلہن لائی جاتی ہے، جیسے دلہن لائی جاتی ہے حجرہ عروسی میں. اور رہ گئے وہ جنہوں نے تمنا نہیں کی، اٹھایا انہیں بھی جائے گا. اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. بہت سی، دیکھیے آل محمد کے معاملے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جہاں حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ علی کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جسے حوالہ چاہیے ہو وہ علی نہیں ہوتا. دنیا کو علی کے حوالے کی ضرورت ہے، علی کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب علی کہہ دیا تو علی سے لے کے 12ویں تک ایک ہے. جیسا علی کو مانو ویسے 11 کو بھی مانو. کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی. اسی کراچی کا واقعہ جنگ اخبار میں چھپ چکا ہے 60 کی دہائی میں. ریکارڈ نکالیے، اخبار میں آپ کو مل جائے گا. ہب چوکی پر کھدائی ہو رہی تھی، ہب کے بعد کام ہو رہا تھا. پھاوڑا جو بڑا گہرا تو رکا، انہوں نے مٹی ہٹائی تو مردہ کفن جھاڑتا ہوا اٹھا. جنگ اخبار میں چھپ چکا ہوا کیا. اور جملہ سنیے، جملہ مردہ کفن جھاڑتا ہوا اٹھا اور کھولنے والوں سے کہتے ہیں کیا وہ آ گئے جن کے انتظار میں سویا تھا؟ کیا وہ آ گئے کہ جن کے انتظار میں سویا تھا؟ ارے آل محمد کی قدرت پہ بحث کرنے والے، آل محمد کی قدرت پہ بحث کرنے والے، آل محمد کی قدرت کے آگے تو مردے بھی بولنے لگتے ہیں. بڑا مسئلہ ہے. میں نے آیت پڑھی ہے، میں آپ کو ترجمہ پہلے حوالے کر دوں، اس کے بعد ذرا سی بات کروں. دیکھیے یہ سورہ معارج کی آیت ہے. سورہ معارج کلام مجید کا کئی لحاظ سے عجیب سورہ ہے. کسی وقت اگر اس پر
گفتگو ہوئی بہت تفصیل کے ساتھ، اس کی خصوصیات عرض کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ سے ایک جملہ گزارش کر دوں، اور وہ یہ کہ عقائد کے انتشار کے اس دور میں حقانیت آل محمد پر بحث کرنے والے، توجہ کیجیے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں، صلوات بھیجیے محمد، بلند آواز سے سلام، عقائد کے انتشار کے اس دور میں حقانیت آل محمد پر بحث کرنے والے اگر کسی دلیل کی طلب میں ہو تو صرف قرآن پڑھے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، صرف قرآن پڑھے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو علی پہ انگلی اٹھاتے ہیں، جو آل محمد کے حق پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ قرآن قیامت تک جواب دیتا اور دے گا، قرآن کا کام ہے۔ جب بھی آل محمد پہ اعتراض ہوتا ہے قرآن آگے بڑھتا ہے۔ اب ذرا ترجمے کو محفوظ کیجیے گا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشرقوں کے پروردگار اور مغربوں کے پروردگار کی قسم۔ اب یہ عرض کروں گا کہ آیت کہتے ہیں مشرقوں کے پروردگار اور مغربوں کے پروردگار کی قسم، اِنَّا لَقَادِرُونَ، ہم ہی قادر ہیں۔ دیکھیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ منبر پہ ترجمہ کرنے کا عادی ہوں، میرا کیا ہوا ترجمہ لے جائیے اور بڑے بڑے علماء کے پاس لے جائیے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ لام خبر پہلے آ جائے تو ہی کا مطلب دیتا۔ نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، مثال میں تکرار کرو آیت سے نہیں، نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، نحن مسلمون، ہم تسلیم کرنے والے ہیں، نحن مومنون، ہم ایمان لانے والے ہیں، انا لمومنون، ہم ہی ایمان لانے والے، انا لمسلمون، ہم ہی تسلیم کرنے والے۔ اب یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ جو ہی آیا ہے اسی کو یاد رکھیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشرقوں کے پروردگار کی قسم اور مغربوں کے پروردگار کی قسم، اِنَّا لَقَادِرُونَ، ہم ہی قدرت والے ہیں، ہم ہی قادر ہیں۔ اچھا اس کے بعد ایک آیت مسلسل ہے تو وہ بھی سن لیجیے، اَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَصْبُوقِينَ، ہم ہی قدرت والے ہیں، ہم ہی قادر ہیں۔ اچھا کس چیز پر قادر ہیں یہ بھی بتا دیا، تھوڑی سی وضاحت کی ہے، پوری نہیں، تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اس لیے کہ لفظ قادرون خود اپنے معنی دے رہا ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وضاحت کی ہے کم عقلوں کے لیے۔ الا ان نبدل، اور جو وضاحت کی ہے اس میں سارے معنی آ گئے، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں ان کے حال کو، ان کے ماضی کو نئے حال سے جو اچھا ہے، یعنی جو ماضی تھا وہ اچھا نہیں تھا، جو نیا دے ہم دے، ہم دے، جو نیا دے تو وہ ہم دے تو وہ اچھا خیر منہم وما نحن بمسبوقین، ہم پہ سبقت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم پر سبقت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے لفظ اس میں کافی ہے لیکن میں ذرا سا آیت آپ تک پہنچا دوں۔ پہلی چیز تو اس کو محفوظ کیجیے گا، آیت شروع ہو رہی ہے قسم سے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشرقوں کے پروردگار کی قسم،
مغربوں کے پروردگار کی قسم. انوار شاہاں میں اس کی کچھ کہتا چلوں گا اور عنوان تک آ جاؤں گا. مشرقوں کے پروردگار کی قسم، مغربوں کے پروردگار کی قسم. جن لوگوں نے قرآن کو بہت غور سے پڑھا ہے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 3 طرح سے یہ لفظ آیا: رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب. اور جو عربی پڑھے ہوئے انہیں معلوم ہے کہ عربی زبان میں واحد ہے کہ جس میں واحد اور جمع نہیں ہوتی بلکہ تسنیہ بھی ہوتا. واحد 1، تسنیہ 2 اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ. مشرق مغرب واحد، مشرقین مغربین 2 مشرق 2 مغرب. مشارق مغارب بہت سے مشرق بہت سے مغرب. معنی پہنچ گئے؟ قسم ہے مشرقوں کے پروردگار اور مغربوں کے پروردگار کی. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پوچھا کہ یا ابا الحسن یہ مشرقوں کیا ہے، یہ مغربوں کیا ہے؟ علی مسکرائے، کہنے لگے کیوں؟ مشرقوں میں کیا بات ہے؟ کہ سورج نکلتا ہے مشرق میں، سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب میں، تو مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہوا. یہ بہت سے مشرق بہت سے مغرب کہاں سے؟ 1400 سال پہلے علی کہہ رہے ہیں. علی کہنے لگے سن، زمین بھی گھومتی ہے، زمین بھی گھومتی ہے. جب زمین گھومتی ہے، جب زمین گھومتی ہے تو وقت بدلتا ہے. تو سورج جو ہے وہ اپنا مشرق بدلتا ہے، مغرب بدلتا ہے. اسی لیے جیسے جیسے زمین کے خطے بدلتے ہیں غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. اور روزانہ علی نے عجیب جملہ کہا، سنو چونکہ زمین گردش کر رہی ہے اس لیے کل سورج جہاں سے نکلا تھا آج وہاں سے نہیں نکلے گا. اور دوسرا جملہ علی نے کہا جہاں 1400 سال بعد سائنس پہنچی، علی نے کہا کل جہاں سے سورج نکلا تھا اب اسی جگہ سے پورے 1 سال بعد نکلے گا. اس لیے کہ زمین گھوم رہی ہے. تو جب زمین گھومی تو اس کا مطلب یہ کہ روزانہ کا مشرق الگ، روزانہ کا مغرب الگ. اور جب روزانہ کا مشرق و مغرب الگ تو سال کے 365 دنوں میں 365 مشرق 365 مغرب اور 24 گھنٹے میں زمین گھوم رہی ہے. ہر خطے کا مشرق اور مغرب الگ الگ. تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے زمین گھومتی جاتی ہے مشرق بدلتا جاتا. تو 24 گھنٹوں میں ہر لمحے کا مشرق الگ
اس کی بحث میں نہیں الجھایا، میں آیت سمجھا رہا ہوں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اب جب اتنی تمہید ہو گئی تو اب جملہ سنیے جو سب سے اہم ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم، انا لقادرون، ہم ہی قادر ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہی تو موضوع ہے اس وقت. یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ کوئی متکلم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، ہم ہی قادر ہیں. اب اس بحث میں آپ کو نہیں الجھاتا کہ ہم اور میں قرآن میں کہا کیا کیا ہے، میں تو کچھ اور کہنے جا رہا ہوں اس وقت. ہم ہی قادر ہیں، کہہ لگے خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. اچھا تو پھر دوبارہ آیت پڑھیے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے تو خدا کہتا میں اپنی قسم کھاتا ہوں. خدا کہتا میں اپنی قسم کھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ قسم کھائی جا رہی ہے مشرق و مغرب کے پروردگار کی، تو کہنے والا کوئی اور ہے، کہنے والا کوئی اور ہے. آپ الجھ رہے ہوں گے اس لیے کہ سوچ رہے ہو کیا ایسا بھی قرآن میں ہے کہ بغیر کوٹیشن دیے بغیر کہ فلاں نے کہا اور آیت آ جائے کسی اور کا قول؟ ہاں ہے. میں آپ کو دوسری مثال قرآن سے دیتا ہوں اور وہ بھی عجیب ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. اس پہ پوری تقریر کراچی میں کر چکا ہوں لیکن اب پوری بات نہیں کرنی، حوالہ دے رہا ہوں. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. آیت ہے قرآن کی، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہؤلاء اور ہؤلاء سے مراد مفسرین نے کہا دو زمانے ہیں، دو عالم ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، مخالفین اور موافقین. تو آپ جو بھی سمجھیں اب ترجمہ سن لیجئے. کلن نمد، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ہم چاہے یہاں والے ہو چاہے وہاں والے. من عطاء ربک، اے حبیب خدا تیرے پروردگار کی عطا سے اللہ مدد نہیں کرتا، کوئی اور ہے جو کہہ رہا ہے ہم مدد کرتے ہیں. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. ایاک نستعین، بھائی ایاک نستعین کا ترجمہ آپ نے غلط کیا. ایاک نستعین ابھی عرض کر دیتا ہوں، جب یہ بات سے بات نکلتی ہے کیا کروں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نستعین کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ تیری عبادت کرتے ہیں. تو دوسرا ترجمہ کیا کیا؟ تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ کہاں سے ہو گیا؟ لفظ وہی ہے، تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے نہیں چاہتے. اگر نستعین کا مطلب مدد ہے تو نستعین کا مطلب مدد نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے عین ایک ہے اون. عین کے معنی ہے آنکھ، اون کے معنی ہے مدد. اون سے بھی باب استفعال میں نستعین بنتا ہے، عین سے بھی باب استفعال میں نستعین بنتا ہے. اگر یہ لفظ اون سے ہے تو اون کا مطلب ہوگا ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ لفظ عین سے ہے تو مطلب ہوگا تجھ سے آنکھیں چاہتے ہیں، یا تیری آنکھیں چاہتے، تیری آنکھیں. اے پروردگار تیری آنکھیں چاہتے. یہ وہ آیت ہے جسے شیخ صدوق کی اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے اور شیخ صدوق نے رمضان کی ایک دعا میں بھی نقل کیا ہے معصوم سے کہ تیری آنکھیں چاہنے کا مطلب کیا ہے. اردو دا طبقے کو آسانی سے سمجھا دوں، تیری آنکھیں چاہتے ہیں. کوئی اللہ سے آنکھیں چاہتا ہے؟ ہاں، عین اللہ جو ہوا. تو اسی طریقے سے کلن نمد ہؤلاء
ہر ایک کی منتہ رب تیرے پروردگار کی عطا سے. تو اب یہ ہو گیا ہم مدد کرتے, ہم اور ہیں, مدد ہم کر رہے ہیں, خدا خود نہیں کہہ رہا میں مدد کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ آیت ہے سورہ معارج کی, فلا اقسم برب المشارق والمغارب, مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم, انا لقادرون, ہم ہی قادر ہیں. اس کا مطلب یہ کہ قسم خدا کی کھائی جا رہی ہے, قادر کوئی اور ہے, قادر کوئی اور ہے. قرآن پڑھنے والوں کی کج فہمی کا عالم یہ ہے کہ چونکہ نہیں سمجھتے, اور جہاں آل محمد کی کوئی فضیلت دکھائی دی وہاں ٹکر پہ لانے کا کوئی نہیں ملتا تو اللہ کو لے آتے ہیں. پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ٹکر پہ لانے کے لیے آل محمد سے کوئی دکھائی نہیں دیتا تو جلدی سے اللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ اللہ کے وکیل ہیں. اللہ کو آل محمد کے ہوتے ہوئے کوئی وکیل نہیں چاہیے. کہہ گیا علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ صفات الہی آپ خود کہاں سمجھے. پہلے آپ خدا کی صفات سمجھ لیجئے پھر وصف علی سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ توحید کو ولایت سے ٹکرانے والوں میں جو توحید کو ولایت سے ٹکرا رہا ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی احمق نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی احمق نہیں ہے. اس لیے کہ توحید مکمل نہیں ہوتی ولایت کے بغیر. توحید ولایت سے ٹکراتی نہیں, وہ توحید ہی نہیں ہے جو ولایت سے ٹکرا جائے. اس لیے کہ اللہ نے توجہ کیجیے, اللہ نے ولایت میں 3 ہستیوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اللہ بھی ولی ہے, نبی بھی ولی ہے, علی بھی ولی ہے. ولایت میں ساتھ ذکر کر کے بتایا کہ توحید کبھی ولایت سے ٹکرا نہیں سکتے. اب لفظ کیا ہے؟ قدرت. دیکھیے قدرت کا لفظ آیا اور لوگ پریشان ہوئے, فوراً آواز اٹھی. ابھی پنجاب میں پڑھ کر آ رہا ہوں, وہاں یہ بحث شروع ہو چکی ہے پنجاب میں. کیا کہ صاحب ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر شے پر قادر ہیں, تو آل محمد کیسے قادر ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے, توجہ کیجیے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے قدیر کے لفظ کو سمجھے بغیر سوال اٹھایا. آپ لفظ قدرت الہی سے واقف نہیں ہیں کہ قدرت کا لفظ کیا ہے, چونکہ یہ اس وقت بہت تازہ تر موضوع ہو چکا ہے اور انوار شعبان سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے. اس لیے میں نے اس عنوان کو اٹھایا تاکہ یہ بتاؤں. حضرت امام ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام, مثالیں سن لیجیے اور اس کو محفوظ کر لیجیے. پہلی بات یہ کہ آپ کے 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ خدا قدرت سے قدیر ہے, خدا اپنی قدرت سے سب کچھ کرتا ہے, اپنے افعال اپنی قدرت سے انجام دیتا ہے. اب حضرت فرماتے ہیں جس کو حدیثیں دیکھنی ہے ان کے لیے حوالہ دے دوں, توحید الاخبار, معانی الاخبار, شیخ سلوک کیا, شیخ مفید کیا, سب کی حدیثیں موجود ہیں, بہت تفصیل سے دیکھا جاتا ہے. بہار الانوار کی وہ جلد جس میں قدرت اور ارادے پر تفصیل کے ساتھ حدیثیں نہ. آپ کے 8ویں امام سے اس نے کہا کہ خدا اپنے سارے افعال اپنی قدرت سے انجام دیتا ہے. اب حضرت کا جملہ سنو. حضرت نے فرمایا 2 باتیں ہیں, تیسری کوئی نہیں. کا وہ 2 کیا ہے؟ کہ یا تو اللہ قدرت سے اپنے سارے فعل انجام دیتا ہے یا بغیر قدرت کے. اگر وہ قدرت سے انجام دیتا ہے تو قدرت اس کے علاوہ کوئی چیز ہوئی اور یہ ہے شرک. توجہ کیجئے, آپ توحید بچانے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ عین شرک ہے. وہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قدرت کے ذریعے کام انجام دیتا ہے تو قدرت ہوئی خدا سے الگ, تو یہ ہے شرک. اب میں اس کو سمجھا دوں کہ یہ کیا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
مسجد نبوی خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا خطبہ، ابھی پہلا خطبہ دیا، ابھی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص اٹھا، ظالم یمانی اس کا نام، اور اس نے اٹھ کر علی سے ایک سوال کیا. اس سوال کو یاد رکھیے، اس میں ساری توحید چھپی ہوئی ہے، ساری ولایت چھپی ہوئی ہے. اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ اللہ جلیل ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ حکیم ہے، تو کیسے ہے؟ علی نے کہا سن، اللہ اس لیے جلیل نہیں ہے کہ جلالت اس کی صفت ہے، اللہ اس لیے قدیر نہیں ہے کہ قدرت اس کی صفت ہے، اللہ اس لیے حکیم نہیں ہے کہ حکمت اس کی صفت ہے. اس نے کہا ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں. علی نے کہا اگر یہ کہو گے تو شرک ہے. کافر کہ اللہ اس لیے جلیل ہے کہ وہ جلالت کا خالق ہے. اللہ اس لیے جلیل ہے کہ وہ جلالت کا خالق ہے. اللہ اس لیے حکیم ہے کہ وہ حکمت کا خالق ہے. اللہ اس لیے قدیر ہے کہ وہ قدرت کا خالق ہے. تو اللہ قدیر قدرت کو خلق کر کے ہوا ہے، اگر آپ ہوا سمجھے، ورنہ ہے وہ اس لیے قدیر ہے کہ خالق قدرت ہے، اس لیے نہیں ہے کہ قدرت اس کا وصف ہے. قدرت کسی اور کا وصف ہے، جس کا وصف ہے اس سے نہ چھینو، اس لیے کہ انہی کا وصف ہے، انہوں نے ہی یہ اختیار دکھایا ہے. اور قدرت کس چیز پر ہے کہ ماضی سے اچھا حال دیں گے. ہو چکی تمہید، ماضی سے اچھا حال دیں گے. ماضی یہ تھا کہ بازو چھن چکا تھا، ماضی یہ تھا کہ بازو چھن چکا تھا اور راستے میں فضا کے قید خانے میں پڑا تھا، اور جبریل کو ملائکہ کے پرے لے جاتے دیکھا تو آواز دی سید الملائکہ کدھر چلے، کیا زمین پہ قیامت آ رہی ہے؟ کہ نہیں، نبی کے گھر چھوٹا نواسا حسین آیا، آ گیا شابان پر، نبی کے گھر چھوٹا نواسا حسین آیا ہے. کہا تو پھر ہمیں بھی لیتے چلو، ہمیں بھی لیتے چلو. جبریل نے لے لیا. 2 سال پہلے امام بارگاہ خیر العمل میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا، وہاں واقعات پورا نہیں پڑھا تھا، آج ذرا سی کچھ دیر گفتگو کروں گا، لیکن ایک جملہ کہا تھا جو احباب وہاں موجود تھے ان کو یاد ہوگا. جبریل ہمیں بھی لے چلو. یہ کب سے پڑھا ہے؟ یہ کب سے پڑھا ہے؟ پتہ نہیں کب سے پڑھا. اس لیے کہ ملائکہ خلق ہوئے تھے اس وقت یہ خلق ہوا تھا. نام ہے اس کا فطرس. مورخ نے ذرا سی بددیانتی کی ہے، میں روایت آپ کو صحیح سنا رہا ہوں. اس کو سزا کس بات پہ ملی تھی؟ اس کو سزا عام طور پر مشہور یہی ہے کہ غرور پہ ملی تھی. دیکھیں حسینوں میں کوئی حسین ہو تو بڑی بات ہوتی، بس صورتوں میں خوبصورت کوئی بات نہیں ہوتی. حسینوں میں حسین بڑی بات ہوتی. اچھا شعبان کی مثال سے سمجھا دیں. دیکھیے جہاں بہت سے چاند ہو، اس دنیا میں ایک چاند نکل آیا، یہ کوئی چاند ہے؟ دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو چاند کہتی ہے. دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو چاند کہتی ہے. میرا بیٹا تو چاند ہے. یہ موہن فالوی صاحب بیٹھے ہوئے شاعر ہے، ان کو پتا ہے کہ شاعری میں چاند کی قیمت کیا ہے. میرا بیٹا تو چاند ہے، لیکن کسی ماں کا بیٹا چاند ہوتا ہے؟ کائنات اولین و آخرین میں ایک ہی ماں کا بیٹا چاند ہوا ہے، وہ ہے ام البنین کا نام. اور کوئی چاند نہیں ہوتا، وہ ہے قمر بنی ہاشم، چاند بھی جس کے آگے پھیکا ہو گیا. اور کسی کا بیٹا چاند نہیں ہے. تو ماں جو مثال دے رہی ہے وہ کیوں دے رہی ہے؟ چاند ہے، لیکن چاند تو نہیں ہے. لیکن جہاں بہت سے چاند ہو، بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم کی شہرت کیوں ہے اس لفظ کی قمر کی؟ دیکھیے بنی ہاشم میں بہت سے چاند تھے، اس لیے قمر بنی ہاشم چاندوں میں ایک چاند، بنی ہاشم کا چاند. سمجھانا یہ تھا
کہ حسینوں میں کوئی حسین پیدا ہو تو بڑی بات ہے. ملائکہ معصومین کے بعد کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے. فرشتوں میں حسین پیدا ہوا فطرس، فرشتوں میں حسین. اس نے دیکھا اپنے آپ کو اور دیکھ کر آواز دی من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ تو اس نے کیا غرور. تاریخ میں اتنا ہی لکھا ہے، لیکن میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سزا اس کو اس بات پر نہیں ملی تھی، سزا اس کو اس غرور پہ نہیں ملی تھی. تو اب آپ کہیں گے وہ کس چیز پہ سزا ملی تھی؟ سنیے روایت کے تحت. جب اس نے کیا غرور من مثلی، وہی وقت تھا کہ جب اللہ نے اس پر ولایت علی پیش کی. وہی وقت تھا، اسی وقت اس نے ولایت علی کو قبول کرنے میں دیر لگائی. بس جیسے ہی دیر لگائی اللہ نے بازو چھین لیا. اب جملہ نہ ضائع کرنا، اگر ولایت علی قبول کر لیتا تو غرور پہ سزا نہ ملتی. قدرت سے تقریر ہو رہی ہے، واپس آؤں گا. وہ جملہ جو میں نے وہاں کہا تھا ابھی آپ کو نہیں سنایا. راستے میں اللہ نے فضاؤں میں بھی قید خانے. ارے آپ بھی قصے سنے ہوئے بیٹھے ہیں، تقریریں سنے بیٹھے ہیں، علماء کو سنا ہے. ایک سوال پوچھوں گا میں آپ سے. یہ ہمارے صاحب علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی حقیقت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. کسی ملک کے کسی حکومت کے قیدی کو کوئی دوسری حکومت لے جا نہیں سکتی. کسی حکومت کے قیدی کو کوئی دوسری حکومت لے جا نہیں سکتی. آپ کے ملک سے کوئی لے جائے یہ الگ بات ہے. آپ کے ملک سے کوئی لے جائے یہ الگ بات ہے. کسی ملک کے قیدی کو، کسی حکومت کے قیدی کو کوئی اور لے جا کے آزاد کر دے، جب تک وہ اختیار و قدرت نہیں رکھتا ہوگا وہ آزاد نہیں کر سکتا. قیدی تھا خدا کا، آزاد کیا حسین نے. اچھا ذرا سا ایک جملہ کہہ دوں. آج کل کچھ لوگوں کو بڑے تحفظات ہو گئے، ریزرویشنس ہو گئی، تو وہ ہر چیز کا حوالہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہ فطرس کا واقعہ بھائی، میں آپ کو روایت کی بات ہی نہیں کر رہا کہ روایت میں کیا، چھوڑ دو روایت. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی جنہوں نے 3 شعبان کی دعا معصوم سے نقل کی امام صادق سے، اس دعا میں فطرس کی آزادی کا ذکر ہے. میں نام کے وَآزَهُ بِفِطرس، کیا فطرس کی آزادی کا ذکر امام نے کیا. تو اب کسی حوالے کی ضرورت تو نہیں. قیدی تھا خدا کا، آزاد کیا حسین نے. جبریل سے اس نے کہا لے چلو. جبریل کو اصولاً کیا کرنا چاہیے تھا یہ آپ مجھے بتا دیں. دنیا کی ہر حکومت میں قانون میں کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ اگر کسی کو قید کرنے اور میں کتنا ہی اختیار رکھ کے اگر چھڑانے آ جاؤں تب بھی کچھ طریقہ کار ہوگا. کہیں کچھ دستخط کرنے پڑیں گے، کچھ کاغذ بھرنے پڑیں گے، کوئی طریقہ کار ضرور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جبریل اس کی فرمائش پر واپس جاتے اور جا کے کہتے پروردگار فطرس کہہ رہا ہے کہ میں بھی مبارکباد دینے جاؤں. جب جبریل کو اجازت مل جاتی تو پھر جبریل اسے لے جاتے، لیکن جبریل واپس نہیں گئے. کوئی روایت نہیں کہتی. اس نے کہا لے چلو، جبریل لے چلے. جو جبریل حدیث قصہ میں 2 مرتبہ اجازت لیتا ہے، کچھ کہہ رہا، ایک دفعہ وہاں سے، دوسری دفعہ نبی سے. وہ جبریل آج اجازت نہیں لے رہا خدا سے کہ فطرس کو لے جاؤں یا نہیں. جبریل نے اجازت نہ لے کر بتایا کہ خدا کے سزا یافتہ کو حسین تک پہنچنے میں کسی اجازت کی ضرورت ہے.
حسین تک جانے میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، چلو اب جو لے کر آئے تو بچہ گہوارے میں نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ حوالہ میں نے بھی کیا شیخ عباس قمی کا مفاتیح الجنان سے، یہ بھی بڑا مسئلہ صاحب، یہ آل محمد کی وہی فضیلتیں ہر سال پڑھنے کی ضرورت کیا؟ اسی لیے امام نے دعا رکھی ہے 3 شعبان کی کہ ہر سال 3 شعبان کو وہی دعا پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں فطرس کا ذکر ہے۔ تو فضیلت کے دہرانے میں راز ہوتا ہے، اس کو سمجھیے گا، فضیلت کے دہرانے میں راز ہے، جسے راز نہ سمجھ میں آئے وہ جا کے پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی دفعے دہرایا گیا، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے بتایا جھٹلانے والوں کے آگے دہرانا سنت الہی ہے۔ انکار کرنے والوں کے آگے دہرانا سنت الہی۔ تو چلے جھولے میں تاریخ تو نہیں بتاتی کہ جھولے میں، اور عقل کیا کہتی ہے بھائی، گھر کا لاڈلا بچہ ہو تو کتنی دیر جھولے میں رہتا، چہیتا لال کتنی دیر رہتا، حسین گھر بھر کے چہیتے نبی کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک مرتبہ سلام کیا، مبارکباد دی، جبریل کیسے آئے؟ فطرس کا آیا ہے، فضا کے قید خانے میں تھا، جب اس نے سنا کہ آپ کیا نواسا ہوا، اس نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ اب فطرس کہتا کہ مجھے کرم چاہیے کہ سزا معاف ہو جائے۔ بازو، اچھا یہ بتا دوں کہ ذرا سا سننے والوں کو، جب آپ سنتے پر چھین دیا تو پر کا مطلب ایسے نہیں کہ جہاز کے 2 پریں ٹوٹ گیا یا پرندے کبوتر کے 2 پریں ٹوٹ گئے۔ جب فرشتے کا پر کہا تو پر کا مطلب ہوتا ہے ایک بازو میں کئی لاکھ پر۔ اسے سمجھیے گا، ایک بازو میں کئی لاکھ پر۔ اور ابھی کربلا سے کتاب لے کر آیا ہوں، تازہ کتاب آئی ہے حسین والملائکہ، تازہ تر کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، عربی زبان کی خوبصورت کتاب ہے، الحسین والملائکہ، اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ ملائکہ کی خصوصیات کیا ہے۔ ویسے تو جس کو اگر ملائکہ پر پڑھنا، بہار میں پورا جز ملائکہ پر موجود ہے، ایک جلد ہے، لیکن وہ ساری تفصیل اس وقت نہیں عرض کرنا۔ بازو میں کئی لاکھ پر، اللہ نے کیا چھینا؟ بازو، نہ کہ پر۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اب جو مثال دینے جا رہا ہوں وہ بڑی قیمتی ہے، بری مثال ہے، اس لیے کسی مومن پہ رکھ کے نہیں دیتا۔ کسی انسان سے اس کا چہرہ چھین لیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی انسان سے اس کا چہرہ چھین لیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ بشریت چلی گئی، اس لیے کہ انسان بشر ہے اس چہرے سے، اسی لیے اسے عربی میں بشرا کہتے ہیں، چہرے کو بشرا کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عربی میں بشر کے معنی کیا ہے؟ عربی میں بشر کے معنی ہے کھلے ہوئے چہرے والا، کھلے ہوئے چہرے والا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ نام اللہ نے کیوں رکھا بشر کا، اس لیے کہ میں نے حدیثیں اور کتابیں کھنگال ڈالی، کل ایک مقام ملا ہے اور کچھ کہیں کچھ نہیں ملا کہ چہرہ صرف کھلتا ہے علی کی ذکر پر، چہرہ علی کے نام پہ کھلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بشریت وہی ہوتی ہے جہاں علی کی ولایت ہوتی ہے، جہاں ولایت علی نہیں ہے وہ محروم بشریت ہے۔ کھلے ہوا چہرہ، تو اسی سے بشرا، انسان سے اس کا چہرہ چھین لیا جائے تو بشریت نہیں رہی نا۔ ملک سے بازو چھین لیا جائے تو ملکوتیت نہیں رہی۔ جیسے بشریت ہے ویسے ملکوتیت ہے۔ اللہ نے بازو نہیں پر نہیں چھینا، ملکوتیت سلب کی ہے، اسی لیے صرف یہ نہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا،
ملکوتیت واپس ملی نا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں میں نہیں، آپ اپنا کام کر لیں، میں انتظار کرتا ہوں. صلوات بھیجے محمد والے. کیا چھینا؟ ملکوتیت چھینا. ملکوتیت چھن گئی تو اب جو ملے گا وہ کیا ملے گا؟ فطرس کا آیت پہ رکا ہے. فطرس کا ماضی یہ ہے کہ ملکوتیت نہیں ہے، چھن گئی. ملک ہے، ملکوتیت نہیں ہے. فطرس کا ماضی یہ ہے کہ ملک ہے، ملکوتیت نہیں ہے. حسین کے پاس آیا، نبی نے حسین ہاتھوں پر ہے، کہا اس سے کہو اپنے بخورے کو، شانے کو حسین کے گہوارے سے مس کرنا. گہوارے سے مس کرنا تھا. بازو آیا، پر آئے. بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی روایت لا کے مجھے دکھا دے تو خط شاگردی لکھ دوں گا کہ اگنے میں دیر لگی تھی. اگنے میں دیر لگی تھی. بھئی بازو آیا ہے، پر آیا ہے تو اگا ہے نا، اگا نہیں ہے. حسین نے اگایا نہیں ہے، دیا ہے. حسین نے اگایا نہیں ہے، دیا ہے. تو اب جو بازو آیا تو ملکوتیت واپس آئی. ملکوتیت واپس آئی. حسین نے اللہ کی چھینی ہوئی ملکوتیت کے بعد اسے ملکوتیت دی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے جو بازو چھینا تھا وہ کہیں جبریل سے اسٹور میں رکھوایا تھا کہ جبریل جب اسے واپس کرنا ہوگا تو یہ والا کر دیں گے. تو آؤ دیکھیں کہ اسٹور میں رکھا تھا خزانے میں قدرت کے کہ نہیں. جیسے ہی بازو ملا اس نے پر پھیلائے اور پر پھیلا کے پرواز لی. پرواز اسی حجرے میں لی. ایک مرتبہ پرواز لیتے ہوئے اپنے بازوؤں کو دیکھا. جبریل نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا سید الملائکہ، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ حسین کا دیکھ رہا ہوں، فرق نہیں ہے. یہ خدا کا دیا ہوا، یہ خدا کا دیا ہوا، یہ حسین کا. یہ جملہ کہا کیوں فطرس نے؟ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ جو چھینا گیا تھا وہ اسٹور میں رکھا. جو چھینا گیا تھا وہ قدرت کے خزانے میں. تو تاریخ کہتی نہیں حسین نے وہیں سے لے کے دیا. فطرس نے کہا یہ خدا کا دیا ہوا، یہ حسین کا دیا ہوا. وہ ماضی تھا چھنا ہوا، یہ حال ہے ملا ہوا. اِنَّا لَقَادِرُونَ. ہم قادر ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ ماضی کو سے حال کو، حال سے ماضی کو بدل دے اور حال ماضی سے اچھا ہو. حال ماضی سے اچھا ہو. جو چھنا تھا وہ ملکوتیت تھی، جو ملا ہے وہ ملکوتیت ہے. بس کیا مثال
فلم کھنچ گئی تو کچھ نہیں ملنے کا. جتنی بشریت چاہیے ابھی لے لو, جتنی بشریت چاہیے, اس لیے کہ وارث حسین تو آئے گا ہی تب جب نسل میں بھی ایک مومن نہیں رہے. ارے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے, پتہ ہے حدیثوں میں جملہ سمجھا نہیں کسی نے. لوگ سمجھے شاید بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے وہ بچہ جو مومن ہو. جو کہنا پیدائشیں بند ہوگی, مومن نہیں پیدا ہوگا. پیدا تو ہو, مومن نہیں پیدا ہوگا. اب یہ وہ جانے, اس لیے کسی کے پیدا ہوتے وقت پتا تھوڑی ہے کہ مومن ہے. ارے بھائی کہاں آپ تقریر مڑوا دیتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں آگے بڑھ جانا. کسی کی پیدائش کے وقت نہیں پتا چلتا کہ مومن ہے کہ نہیں, مرتے وقت پتا چلتا. موت پہ کھلتا ہے, پیدائش پہ نہیں کھلتا. اسی لیے موت دیکھو علی کی ولایت پہ مرا بھی ہے کہ نہیں. زندگی بھر جیے علی کی محبت پہ, بڑا کمال ہے. لیکن سارا کمال یہ کہ علی کی محبت پہ مرو. اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے, جو خالص مومن ہے بہت قلیل, جو خالص کافر ہے بہت قلیل. اس نے کہا پھر باقی سب کیا ہے؟ امام نے کہا صبح کفر پہ ہوتی ہے, رات ایمان, رات کفر پہ ہوتی ہے, صبح ایمان پہ. اب موت جس وقت آ جائے, اکثریت وہ ہے. جو خالص ہے وہ بہت قلیل. کیا کہا اس نے؟ ملکوتیت, سید الملائکہ, یہ خدا کا دیا, یہ حسین کا. اب ایک جملہ کا دیکھ میرا من مثلی دوبارہ کہا ہے. قدر مقار صاحب کہیں دوبارہ کہا, دوبارہ کہا. جب پیدا ہوا تھا تب بھی کہا من مثلی. اس کے بعد اللہ نے دلائی دہلی پیش کر دی, اس میں دیر لگائی پر چھین لیے. آج پھر کہہ رہا من مثلی. ارے فطروس کیا کر رہا؟ فرق کہ پوری بات سنو. من مثلی انا عتیق الحسین, من مثلی انا عتیق الحسین. مجھ جیسا کون ہے؟ میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں. بھائی بہت سنا ہوگا فطروس آپ نے, اور بہت سنی ہوگی 3 شعبان, لیکن بتوفیق الہی بتائی نے محمد والے محمد یہ جملہ سن لو. عجیب جملہ آ گیا. کیا کہہ رہا؟ من مثلی انا عتیق الحسین. ارے مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. دیکھنا دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو تم جہنم سے نکل کے جھانکو اور ہم جنت میں کہہ رہے ہو نحن عتیق الحسین. من مثلنا, ہم جیسا کون ہے؟ ہم حسین کے آزاد کردہ ہیں. خدا کی قسم کسی بات پہ فخر نہیں. ایک ہی چیز تو ہے, ایک ہی چیز تو ہے کہ بخشنے کا اختیار حسین کے پاس, مغفرت کا اختیار حسین کے پاس. قدرت ہے نا, قدرت. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین. ہم پہ سبقت کرنے والا کون ہے؟ آیت کا آخری ٹکڑا نہ پڑھتا تو یہ بات نہ کہتا. تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی. دونوں باتوں کا تعلق حسین سے اس لیے کہہ رہا ہوں. وما نحن بمسبوقین, ہم پہ سبقت کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے دوسرا وصف قدرت کا حسین نے ہی ظاہر کیا. وہ حسین کے پاس نہیں آیا تھا, وہ آنے والا حسین کے پاس نہیں آیا, آیا تھا وہ نبی کے پاس. کیا کہا میں نے؟ قدرت. اسی قدرت سے ہے تقدیر, اسی سے ہے قادر, اسی سے ہے قدیر. آیا تھا وہ نبی کے پاس, اور نبی سے یہ کہنے آیا تھا کہ میری تقدیر, میرے پاس بیٹے نہیں ہے. نبی نے پلٹ کر کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے. اچھا جو لوگ روایت کا فہم نہیں رکھتے نا, بار بار میں نے کہا ہے
کہ ہمارے یہاں فقہ اور اصول فقہ میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، جو طالب علم فقہ اور اصول فقہ کے ان کو پتہ ہوگا، اور عقیدے میں بھی بہت اہم ہے کہ حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اب تو تقریر ختم ہو گئی، معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلوات ہو. حضرت نے فرمایا انتم افقہ الناس ما عرفتم معنی کلامنا، تم میں سب سے زیادہ فقیہ وہ ہے جو ہمارے کلام کے معنی جانتا ہے. جو کلام معصوم کی حقیقت سمجھتا ہے اس کو درجہ فقاہت دیا گیا ہے معصوم کے نام. تو اصل میں معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. آیا تھا وہ رسول کے پاس، رسول نے اس سے کہا کہ تیری تقدیر میں بیٹے نہیں. سننے والے نے جس نے روایت سنی یا لکھی یا نقل کی، یا آج بھی جو سن رہے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول نے جو یہ کہا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے، اور پھر حسین نے کہا کہ میں نے ایک دیا، اور پھر رسول نے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، اس کی تقدیر میں نہیں ہے. حسین نے کہا منانا میں نے دوسرا دیا، کہا بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. تو سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول حسین کو روک رہے ہیں. یہ سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول حسین کو روک رہے ہیں، حسین دیتے جا رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں تقدیر میں نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے، کج فہمی ہے، کم فہمی ہے. رسول حسین کو نہیں روک رہے، رسول مورخ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اختیار حسین کیا ہے، قدرت حسین کیا ہے. کہا تقدیر میں نہیں ہے حسین. حسین نے کہا نانا میں نے دیا، کہا نہیں ہے، کہا میں نے دیا، کہا نہیں ہے، کہا میں نے دیا. ساتھ دیے نا. آیت کا آخری ٹکڑا اور بات ختم، اور بات آپ کے حوالے. جائیے قرآن دیکھیے. ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا انما انا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. مریم کے پاس ہمارا روح آیا جو انسانی صورت میں آئی تھا، بشر کی صورت میں. اور اس نے آ کر جب مریم کے پاس آیا حجرے میں، تو مریم نے کہا، اپنے حجرے میں ایک مرد کو دیکھا انسانی صورت میں، تو کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. کہا تو اگر تو تقی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان کنت تقی ہے، تو کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں، تیرے پروردگار کا بھیجا ہوں. مریم تاکہ میں تجھے ایک بیٹا دوں. آیا ہے کس کا نمائندہ؟ اللہ کا. جاؤ قرآن ہے، قرآن حدیث نہیں ہے. میں تجھے بیٹا دوں کہنا چاہیے تھا اللہ نے بھیجا ہے، وہ بیٹا دے رہا ہے. عیسیٰ جیسا بیٹا مریم کو ملے تو روح کہے میں دوں. میں مورخین نے مفسرین نے لکھا کہ وہ روح بھی فرشتوں کی ایک قسم میں سے ہوگا. عیسیٰ جیسا نبی فرشتہ دے دے. مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا تو فرشتہ دے دے. اگر آپ کی تفسیر یہی کہتی ہے کہ وہ فرشتہ ہے، تو فرشتہ اور روح مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے دے. حسین بیٹا دے راہب کو، تو آپ کو حوالے چاہیے ہے. اس روایت کا حوالہ خدا کی کتاب ہے. اگر روح مریم کو عیسیٰ دے سکتا ہے تو حسین کا اختیار بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ حسین ملائک پر بادشاہ ہے، ملائک حسین کی رعایا ہے. اس فرق کو سمجھ لینا. 950 سال زخمی ہوئے، تقریر ختم ہو رہی ہے. 950 سال روزانہ زخمی ہوتے ہیں، جبریل آتے ہیں، پروں سے مس کرتے ہیں، زخم واپس آ جاتے ہیں، زخم واپس آ جاتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں، صحت ہو جاتی ہے. اور ایک مرتبہ 950 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال. پروردگار ایک دن میں سب کچھ کر دے. 950 سال روزانہ یہی ہوتا ہے کہ زخم آ جائیں، جبریل آئیں، صحیح کریں، پھر روزانہ زخم ہو جائے. دوسرا نبی ہے یونس، مچھلی کے شکم سے باہر پھینکے گئے. جب مچھلی کے شکم سے مچھلی نے الٹا کنارے پر، تو اللہ نے کدو کا درخت اگا دیا. کدو کی بیل اگی، صحت ہونے لگی، فائدے مند ہے کھانے کے لیے، جسم کے لیے.
جلدی امراض کے لیے. پھر اللہ نے اسے خشک کر دیا. پریشان ہو گئے, پروردگار یہ کدو کی بیل تو خشک ہو گئی, کہا اگائی کس نے تھی؟ تقریر ختم ہو رہی, کہا اگائی کس نے تھی؟ تو اچھا اب فرشتہ بھیجا اللہ نے, فرشتہ جلد پر لگاتا. نوح کے جسم اچھا ہو فرشتوں کے پر سے, یونس کا جسم اچھا ہو فرشتوں کے پر سے. یہ نبوت ہے. نبوت کو صحت چاہیے ہو تو ملک دیتا ہے, ملک کو صحت چاہیے ہو تو اسے. جی جی پڑھیں گے, اس میں دعا کرانے میں تو کوئی نہیں. دعا کا مطلب آخر نہیں ہوتا, یہ میں بتا دوں کہ اگر دعا کا مطلب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پروگرام ختم ہو گیا تو یہ غلط فہمی ہے. دعا تو ذکر اہل بیت کے ذریعے قبول ہوتی ہے. چونکہ میں نے ذکر کیا اس لیے دعا کر لوں. پالنے والے یہ آوازیں جو اہل بیت کے تذکرے میں بلند ہوتی ہیں, ان پر اپنی رحمت نازل کرنا. پروردگار یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ہیں, ان پر اپنی رحمت نازل فرما. ایمان کی زیادتی اور صحت و سلامتی کے ساتھ بانیے محفل حاضرین محفل سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار